بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 27 رجب کی خاص عبادتیں کیا ہیں۔ رجب کے مہینے میں جو 27 تاریخ آتی ہے کہ اس میں خاص عبادت کون سی عبادت ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن مقدس سے ثابت ہے، اگر کوئی ہو تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جتنی عبادتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے اور جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو باتیں عبادت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، ان سے ثابت ہے، ان چیزوں کو کرنا ہوگا، اور جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ان چیزوں کا شرعاً کرنا وہ سنت نہیں کہلایا جائے گا۔ وہ اگر اس کو ضروری سمجھ کر کے کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلایا جائے گا، اور اگر اس کو عام طور پہ اس کو کبھی بھی کریں گے تو جو دین کے اندر نوافل کا تعلق رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں، تو ان کا ثواب نوافل کا رہتا ہے۔ تو یہ سوال کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آج ہم یہی بتائیں گے کہ رجب کے مہینے کی 27 تاریخ میں خاص عبادتیں کون سی ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ ضرور یہ باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں کہ کون سی عبادتیں ہمیں 27 رجب میں کرنی ہیں۔ دیکھو دوستو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ متبرک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں، کہ جن میں ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی شروع میں اور اس مہینے کے درمیان میں اور اس مہینے میں خوب کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ اس مہینے کے اندر ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کی عبادت کو کرنے کے لیے، رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہماری عمر لمبا کر دیجئے اور ہماری عمر بڑھا دیجئے، تاکہ ہم جو رمضان کے اعمال ہیں وہ ہم پا سکیں، رمضان کے اعمال کر سکیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو اس لیے ابھی سے ہی اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہم دعا خوب زیادہ مانگیں۔ اس کے بعد میں رجب کی 27 تاریخ میں خاص عبادتیں کیا ہیں وہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، رجب کے مہینے میں 27 تاریخ میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ نفلی عبادت کی جاتی ہے۔ 27 تاریخ میں 27 رجب کو جو عبادت کی جائے گی وہ نفلی عبادت کی جائے گی۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو آپ کو نفل نماز کا ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ جو بھی عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اور 27 تاریخ کی جو فضیلت ہے وہ کوئی احادیث کے اندر سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جب 27 تاریخ کی فضیلت ہی نہیں ہے، 27 تاریخ کی کوئی فضیلت نہیں، نہ قرآن میں اور نہ احادیث کے اندر۔ ہمارے کچھ بعض مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ 27 تاریخ میں معراج ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور معراج کا درجہ بہت بڑا ہے، معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوئی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 27 رجب کا جو عقیدہ بنا رکھا ہے وہ یہ بنا رکھا ہے کہ شب قدر کا عقیدہ بنا رکھا ہے، حالانکہ شب قدر کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر کی، اور یہاں 27 رجب کی کوئی فضیلت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو جب 27 رجب کی کوئی فضیلت نہیں ملی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی عبادت کی جائیں گی وہ نفلی عبادت کی جائیں گی، کوئی خاص ہمیں اس پر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جتنا اللہ کو منظور ہوگا اتنا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ 27 رجب کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں وہ پڑھو، قرآن پڑھو یا اسی طریقے سے نوافل پڑھو، تسبیحات پڑھو، جتنا بھی آپ پڑھو گے آپ کو اس کا نفل کا ثواب ملے گا۔ اور بعض ہمارے حضرات 27 رجب کی رات کو صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی مخصوص طریقے سے، یعنی صلاۃ الرغائب بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ درود شریف، ان ساری چیزوں کا ذخیرہ اس 2 رکعت والی نماز میں پڑھیں گے تو ہمیں 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی من گھڑت کہانی ہے، یہ بھی من گھڑت بات ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تہجد کی نماز ہے، وہ اوابین ہے، وہ اشراق کی نماز ہے، وہ چاشت کی نماز ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے، یہ نماز پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ اور جو صلاۃ الالفیہ ہے یہ ہم اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے ان سے ہم بچیں، ان سے اوائڈ کریں۔ اسی طریقے سے 27 کا روزہ رکھتے ہیں لوگ
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اس خوشی میں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں ہوئی ہے، اور بعض کہتے ہیں رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال تاریخ میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، تو اس کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہے کہ رجب کی 27 تاریخ میں ہی معراج ہوئی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک نارملی دن ہے، یہ کوئی خاص دن نہیں ہے، تو نہ کوئی اس کی خاص عبادت ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔